بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو ول بی فائن. جماعت ششم کے لیے آپ کی اردو کی ویڈیو نمبر 1. آج اس سبق کے متعلق ہم پڑھیں گے وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں. بہت وفاشار خاتون تھیں. مضبوط ارادوں کی مالک تھیں. ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں. وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں. وہ تجارت کیا کرتی تھیں. اپنی تجارت کو وسیع کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال ملک شام لے کر گئے ان کو دیگر سالوں سے بھی زیادہ نفع ہوا. انہوں نے 2 ماہ 25 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. نبوت کے بعد بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. جس وقت لوگوں نے آپ کو جھٹلایا وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھیں. لوگ آپ کے مقروض ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں. لوگ ان سے قرضہ لے کر جاتے تھے. انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا میں اس کا قرضہ معاف کر دوں گی. اور اس طرح انہوں نے بہت سارے لوگوں کا قرض معاف فرما دیا. مزید اس سبق میں ابھی ہم پڑھیں گے حاصلات تعلم ہے. یہ سبق پڑھ کر طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ سبق پڑھ کر سوالات کا یک سطری ایک لائن کا جواب لکھ سکیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے آگاہ ہو سکیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں. یہاں نئے الفاظ ہیں. آپ اپنے ہاتھوں میں پینسل لیں اور ان کے معنی اوپر لکھتے جائیں. معزز عزت دار، سیدہ عورتوں کی سردار، بشارت خوشخبری، استقامت ثابت قدمی، آزردہ اداس ہونا، توہین آمیز ذلت یا بے عزتی، اقارب رشتہ دار، ڈھارس تسلی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں. آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. آپ کے والد خویلد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے. حضرت خدیجہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھیں. آپ بڑی بہادر اور عقل مند تھیں. اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا. حضرت خدیجہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا. آپ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا. آپ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں. اب اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں. قریش کے معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد بہت دولت مند تاجر تھے. حضرت خدیجہ بھی اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے بہت مشہور تھیں. اس لیے ان کو سیدہ اور طاہرہ کے القاب ملے. قریش میں اس وقت معزز ترین پیشہ تجارت ہوا کرتا تھا. لہٰذا انہوں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا. یمن اور شام کے علاقوں سے انہوں نے اپنا تجارتی کاروبار شروع کیا اور اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں، یعنی کہ خود ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں. نیکسٹ پیراگراف ہے. قریش کی تجارت میں حضرت
خدیجہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھیجتی تھیں۔ تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ قریش کا معزز ترین پیشہ تجارت تھا اور حضرت خدیجہ کو وہاں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اپنے کارندوں، اپنے بندے جو لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے، جو مال ان کا باہر لے کر جایا کرتے تھے، جتنا مال دوسرے تاجروں کا ہوتا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اکیلا ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے کاروبار کو مزید وسعت دیں، تو اس کے لیے ان کو ایک دیانتدار انسان کی ضرورت تھی، اور ان کو معلوم تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ ایک ایماندار شخص ہے، دیانتدار انسان ہے، تو انہوں نے ان کی طرف جواب بھیجا کہ آپ میرا مال ملک شام لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور اس طرح ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے، تو حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ کی سچائی اور دیانتداری سے آپ کا گرویدہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب وہ مال ملک شام لے کر روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ بھی آپ کے اخلاق، کردار، دیانتداری اور سچائی سے بہت متاثر ہوا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے، اس سال حضرت خدیجہ کو باقی سالوں کی نسبت بھی بہت نفع ہوا، اور میسرہ نے بھی آ کے آپ کی صداقت کی بہت تعریف کی، سچائی کی، دیانت کی، آپ کے اخلاق کی، اور کہا کہ اس زمانے میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، حضرت خدیجہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ میسرہ کی باتیں سن کر حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ہی مشورہ کیا اور مشورے کے بعد انہوں نے رضامندی ظاہر کر لی۔ نکاح کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی
40 سال تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے۔ کلیئر؟ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔